حبیب اکرم صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں، بہت عمدہ اور بہت ہی تجربہ کار صحافی ہیں اور سیاسی امور کے علاوہ الیکشن امور اور پھر پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی تاریخ سے بہت عمدی طریقے سے واقف ہے۔ حبیب اکرم صاحب، بظاہر مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت کا جو دور ہے یا جو عہد تھا عمران خان کا، وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اس وقت کچھ رسمی کارروائی رہ گئی ہے اور یہ کافی ان سیریمونیس ہوا ہے۔ یہ ایک بہت ہی غیر ناگواری کی بات ہے، ناخوشگوار اس کا جو اختتام ہوا ہے فی الحال جو ہے ہوا ہے ان کے دور حکومت کا، وہ کافی ناخوشگوار ہوا ہے، کیونکہ من حیث سپریم کورٹ نے متفقہ فیصلے سے جس میں کہیں گنجائش نہیں نظر آئی، ان کے تمام آخری فیصلوں کو جو ہے وہ مسترد کیا ہے، غیر آئینی قرار دیا ہے، کالعدم قرار دیا ہے، اور یہ راستہ بنا ہے ان کے رخصتی کا اقتدار سے، جو کسی صورت سے بھی یقیناً ایک خوشگوار، ایک پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ خان صاحب، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں نواز شریف صاحب کو بھی اسی طرح نکالا گیا تھا اور نواز شریف صاحب کو بھی نااہل کیا گیا تھا، اور اس نااہلی کے بعد وہ پھر مجھے کیوں نکالا کی ریلی لے کے نکلے تھے۔ وہ تو شاید اس سے کہیں شدت کا عمل تھا، وہ تو اس سے کہیں شدت کا عمل تھا، وہ تو نہ صرف وزیر اعظم سے نکلے تھے، سیاست سے تا حیات نااہل ہوئے تھے، اپنی جماعت کی صدارت بھی ان کو چھوڑنی پڑی تھی، وہ تو بہت ہی زیادہ شدت کا عمل تھا۔ جی، تو اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ تقریباً اس سے ملتا جلتا عمل ہی ہے، یعنی عدالتوں کا کیا آج ایک اور دلچسپ چیز جو اس فیصلے کے ذریعے سامنے آئی کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا اجلاس ہو رہا ہوگا پارلیمنٹ میں جو عدالتی حکم پر ہو رہا ہے۔ پاکستان میں اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اور پتہ نہیں آنے والے وقت میں شاید اس کے بعد تو کئی اجلاس بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ راستہ ہموار ہو گیا ہے عدالت کے اور سپریم کورٹ کے درمیان ایک کنیکشن کا، کہ جس میں ایک طرف سے قانون آ سکتا ہے تو دوسری طرف سے آرڈر بھی آ سکتا ہے، تو لہٰذا ایک یہ نئی چیز ہمارے دستوری روایات میں پیدا ہو گئی ہے۔ اب پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہوگا۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کا دور حکومت شاید ختم ہو گیا، لیکن عمران خان کا دور ابھی ختم نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2013 سے آنورڈ دیکھیں تو عمران خان نے اپنا جتنا بھی پولیٹیکل انیشیٹو ہے اس کو ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اگرچہ وہ اپوزیشن میں رہے 2013 سے 18 تک، لیکن انہوں نے حکومت کو اس طرح بے بس کیے رکھا کہ حکومت ان کے خلاف کوئی انیشیٹو نہیں لے سکتی تھی، لیکن انہوں نے حکومت کے خلاف سارے انیشیٹوز لیے، کچھ میں ناکام ہوئے اور آخر کامیاب ہو گئے۔ تو اس وقت بھی عمران خان کا وہ انداز سیاست ہمیں واپس آتا ہوا نظر آ رہا ہے، بالخصوص 8 مارچ سے آنورڈ دیکھیں، اور 27 مارچ کو جب انہوں نے اسلام آباد کے جلسے میں وہ خط لہرایا، اور اس کے بعد مسلسل جیسے وہ آگے اس نیریٹو کو اتنا آگے لے گئے کہ اپوزیشن عدالت سے درخواستیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آپ کم از کم اس نیریٹو کو روکیں۔ یعنی ابھی یہ فیصلہ نہیں آیا تھا تو سابق وزیر خارجہ خواجہ آصف نے اپنے ٹویٹ پہ کہا کہ شکر الحمدللہ، یہ غداری، یہ رولنگ تو غلط ثابت ہوئی اور اس سے ہم غدار بھی نہیں ثابت ہوئے۔ تو لہٰذا ایک انیشیٹو جو ہے ابھی یہ توقع کی جائے، ابھی یہ کہنا مشکل ہے کہ عمران خان کیا انیشیٹو لیں گے، لیکن بہرحال جو پولیٹیکل انیشیٹوز کی ان کی جو ہسٹری ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ وہ آگے بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ تو لہٰذا اس سسٹم کا جو چلنا ہے بغیر الیکشن کے، وہ اس کو آپ جکڑ بندیوں کے ذریعے تو چلا سکتے ہیں، یا وہ ہم جو یہاں پہ جگاڑ کہتے ہیں، آپ اس طرح کے کسی جگاڑ کے ذریعے تو چلا سکتے ہیں، لیکن آپ پارلیمنٹ کی سب سے بڑی سنگل لارجسٹ پارٹی کو آپ اقتدار سے باہر رکھ کے اس سسٹم کو کیسے چلائیں گے؟ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اگر کسی قومی حکومت کی، کوئی مخلوط حکومت کی ایک قومی سوچ کی بات کر رہے ہیں تو وہ ناممکن ہے کہ اس میں اگر پی ٹی آئی شامل نہ ہو، اور یقیناً اس کے لیے پی ٹی آئی کی بڑی ضرورت ہوگی۔ سعد رسول صاحب، ایک اور پہلو کی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے جو بھی میرا تصور ہو یا اندازہ ہو کہ کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا، لیکن جو بھی فیصلہ آیا ہے، جس انداز سے متفقہ فیصلہ آیا ہے، جس طرح سے ہم نے جس لمحے یہ عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی تحلیل کی تھی، ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آئی تھی، اس وقت جو ہم نے دیکھا تھا، اور اس کے بعد سے جو مسلسل رائے عامہ ہم نے دیکھی ہے، خاص طور پہ میڈیا ہم نے دیکھا ہے، پھر سوشل میڈیا پہ اس کی بات دیکھی ہے، پھر جس طرح کا ہم نے تصور جو ماہرین قانون ہیں ان کا جو ہم نے رسپانس دیکھا ہے، اس میں ایسا لگ رہا تھا مجھے کہ ایک اندیشہ یہ تھا کہ اگر سپریم کورٹ کا اس کے علاوہ کچھ
فیصلہ آ جاتا جو کہ آیا ہے، وہ چاہے ٹی وی چینلز ہو، ہمارا اپنا چینل ہو، تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ جو سارا ایک ابال جو کھڑا ہوا ہے، یہ کیا اس کا رد عمل ہوگا اگر ان کی توقعات یا ان کی خواہشات یا ان کے اندازوں سے مختلف فیصلہ آیا. تو مجھے ایک یقین کیجئے مجھے یہ سکون ہوا کہ کم از کم ورنہ تو یہ طوفان جو تھا یہ سارا سپریم کورٹ پہ چڑھ جاتا، اور پھر یہ اتنا بڑا ہمارا ادارہ ہے اس کے خلاف تو آگ لگ جاتی اس وقت صورتحال میں. ایک مجموعی تاثر میرا ہے کم از کم اس سے تو ہم بچ گئے. سعد رسول صاحب. خان صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا. ایکچولی آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ پچھلے چند دنوں سے اور خاص طور پہ آج بھی اسپیشل ٹرانسمیشنز کے اندر آپ کو مختلف جگہ پہ نظریہ ضرورت کی آواز بار بار سنائی دی کہ اگر سپریم کورٹ اس کو کالعدم بھی قرار دے لیکن اسمبلیوں کو بحال نہ کرے اور ملک الیکشن کی طرف چلا جائے، یا اگر عمران خان صاحب کے اقدامات کو اب اپہولڈ کر دیا جائے کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز پالیٹکس کی چینج ہو گئی ہیں، انٹرم گورنمنٹ کی طرف بات چلی گئی ہے، تو یہ سپریم کورٹ ایک نئے نظریہ ضرورت کو جنم دے گی جو کہ ہمارے آئین اور قانون کے اندر جس کی جگہ نہیں. تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ایک سیکشن کم از کم میڈیا کا اس طرح کا ہے جس نے کہ، اور اس کے اندر ہماری اشرافیہ بھی شامل ہیں، میڈیا کے ہمارے دوست بھی شامل ہیں، جس نے ایک یہ ٹھان لی تھی بات، سیاستدانوں کے ساتھ سیاستدان بھی شامل ہیں جنہوں نے ٹھان لی تھی بات کہ اگر اس کے علاوہ کوئی فیصلہ ہوگا تو وہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی یا نظریہ ضرورت کا فیصلہ ہوگا. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں دوسرا پس منظر بھی اس کا دیکھنا چاہیے. جو جتنے بھی سرویز ان دنوں کے اندر ہوئے ہیں، جس کے اندر کراچی کے اندر کچھ سرویز ہوئے، لاہور میں ہوئے، کچھ گیلپ ریلیٹڈ سرویز ہوئے، تو اس کے اندر عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی اس فیصلے سے بڑی ہے، کم نہیں ہوئی. تو عوام اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان جو 2 مہینے پہلے جتنے مقبول تھے اس سے کئی گنا زیادہ مقبول ہو گئے پچھلے 2 مہینے کے دوران. اب جو بھی اس کی وجوہات رہی ہیں، مگر ہم سب اپنے اطراف میں دیکھیں، اور اب مجھے نہیں معلوم کہ اس فیصلے کے بعد اس کے مزید کیا اثرات ہوں گے، ان کی مقبولیت اور بڑھے گی یا اس میں پھر اب کمی آ جائے گی، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بہت ہی منفی ہے اس کے لیے. تو یہ فی الحال ہم نہیں کہہ سکتے، مگر سپریم کورٹ کے فیصلوں سے تو سیاسی مقبولیت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ شاید بالکل الٹا ہی اثر ہوتا ہے. حبیب اکرم صاحب تھوڑا سا آپ بھی کنٹریبیوٹ کریں اس میں. دیکھیے خان صاحب، ہمارا ماضی کا تجربہ کچھ اسی قسم کا ہے، اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ ماضی میں ہم نے جتنی بھی اسمبلیاں عدالتی فیصلوں کے ذریعے بحال کی ہیں تو کیا وہ چل پائیں؟ ان میں سے کوئی ایک اسمبلی بھی نہیں چل پائی. ایک اسمبلی باقاعدہ طور پر نواز شریف کی جو بحال ہوئی تھی وہ چند دن چلنے کے بعد ٹھوکر کھا کے گر پڑی. اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کوئی غلطی ہے یا اس کا قانون اور سیاست ایک الگ الگ چینل کا نام ہے. جب سیاست کے اپنی حرکیات ہیں جو قانونی حرکیات سے تھوڑی مختلف ہوتی ہیں. سیاسی حقائق اس وقت ہمارے سامنے یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہے، یہ ایک قانونی حقیقت ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت بھی ہیں اور انہوں نے 2018 میں یہ جیت کے دکھائی تھی، تو یہ سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے. اب ایک قانونی حقیقت اور سیاسی حقیقت کے درمیان تال میل اگر پیدا کرنا ہو تو اس کا بہترین راستہ الیکشن ہوتا ہے. اب بھی ہمارے جو اکابرین اگر بیٹھیں اور مل بیٹھ کے کوئی فیصلہ کریں کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں تاکہ عوام جو ہے یہ ٹوٹے پھوٹے مینڈیٹ کی بجائے ایک نیا مینڈیٹ دیں، اور پھر خاص طور پر جہاں پہ خان صاحب جو ہماری پولرائزیشن ہے آپ اس کی ذرا بنیاد ملاحظہ فرمائیے. ایک طرف ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ تقریباً ملک فروخت ہو رہا ہے، یعنی ملک کی حکومت جو ہے کسی کے آگے سرنڈر کر رہی ہے، اور دوسری پولیٹیکل پارٹی کہہ رہی ہے نہیں جی کسی درجے میں ہماری جو ہم لائف سپورٹ کے اوپر ہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے. اب یہ 2 انتہاؤں کے نیریٹو ہیں. کیا ایک اسمبلی میں موجودہ سکت کے ساتھ یہ ساری جماعتیں حکومت چلا سکیں گی؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جکڑ بندی سے چلانی پڑے گی حکومت. اور پاکستان میں ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی جکڑ بندیوں سے بھی حکومت چل جاتی ہے، تو اب وہ جکڑ بندی کے بغیر یہ حکومت کا چلنا ممکن نہیں ہوگا. اور جہاں تک اکانومی کا معاملہ ہے خان صاحب، اکانومی اور گورننس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN دونوں کے درمیان بھی کوئی تال میل نہیں ہے. یعنی کوئی جو گورننس کے معاملات ہیں اس میں جو PMLN سوچتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس سے بالکل الگ سوچتی ہے.